بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسلام کے اندر یہ شرعی لحاظ سے اس کی ویسے کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو مشہور ہے اور مورخین نے جو لکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے ہاں اس مہینے کا ایک خاص مقام ہے۔ تو چونکہ یہ میلاد کا مہینہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کا اس مہینے کے اندر میلاد ہوا، تو میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے کی جگہ، تو اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، میلاد تو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی طرح اس جہاں میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور سب سے افضل ترین کائنات کے اندر انسان تھے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ان ساری باتوں سے قطع نظر، یہ تو ایک ضمناً باتیں تھیں، آج کی اس مختصر سے نشست میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرتے ہیں، یا ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی ہے، کیا ویسی کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، یا ویسی جیسے میرا دل چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہمارا دل چاہتا ہے نا، جیسے ہمارے من میں آتا ہے، ہم ویسی محبت کرتے ہیں۔ جیسے دنیا کے ساتھ فراڈ، دنیا کے ساتھ دھوکہ، دنیا کے ساتھ دغا اور دنیا کے ساتھ ہماری غلط کلامی جو چلتی رہتی ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے۔ تو خاص طور پہ اس مہینے کے اندر سیرت النبی کا اہتمام ہونا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، یہ کلمیہ بن گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر نہیں، آپ ساری زندگی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں اور آپ کا نام لیتے رہیں، پھر بھی کم ہے۔ دنیا گزر گئی ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بندہ بیٹھا ساری زندگی نام لیتا رہے، درود پڑھتا رہے، آپ کے تذکرے کرتا رہے، پھر بھی اس نے حق ادا نہیں کیا، اور پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ والی محبت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وہ تو ہستی ہی ایسی ہے کہ ہمیں اس کو بھولنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ ہمارے دل کے اندر ان کا احترام، ان کی سیرت، ان کے جلوے اور ان کی رہنمائی ہمارے تخیل کے اندر، ہمارے جسم کے اعضاء کے اندر اور ہمارے اعمال کے اندر نظر آنی چاہیے کہ میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے، اس کے اندر صرف ہمیں یاد آتا ہے کہ کسی سے محبت بھی کرنا ہے۔ تو یہ وہ والی محبت ہے جو میرا دل چاہتا ہے، جو میرا من چاہتا ہے، یہ وہ والی محبت نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب شرط کیا ہوتی ہے؟ ہمیں پہلے نمبر پہ شرط کا نہیں پتہ، ہمارے ذہن میں شرط وہی ہے، لا یار شرط لائے تھے، تو وہ شرط نہیں ہے۔ شرعی لحاظ کے اندر یا فقہا کی نظر میں شرط کسے کہتے ہیں؟
تو شرط کہتے ہیں جس کے عدم سے عدم لازم آئے اور جس کے وجود سے وجود لازم نہ آئے۔ مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، تعریف تو سمجھ نہیں آئی۔ تو مثال اس کی یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ تو اگر شرط نہیں ہے یعنی وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں پڑا رہے، نوافل پڑھتا رہے، رکعات ادا کرتا رہے، اس نے شرط پہ عمل نہیں کیا یعنی وضو نہیں کیا ہوا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی ساری زندگی کی عبادت قبول اور عدم قبول کی بات بعد میں ہے، اس کی نماز ہوئی ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہوئی۔ یہ تو مسئلہ الگ ہے نا کہ اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی۔ ایک بندے نے وضو ہی نہیں کیا اور نماز پڑھتا رہا تو اس کی نماز ہوئی ہی نہیں، نماز ہوئی ہی نہیں یعنی نماز کا شمار ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی ورزش کر رہا ہے۔ تو وضو یہ نماز کی شرط ہے۔ اسی طرح جب شرط نہیں ہوتی تو اگلا کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرط ہے تو محبت ہے، شرط نہیں ہے انسان ساری زندگی نعرے مارتا رہے، ورد کرتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ مجھے آپ بتائیں جب شرط ہی نہیں اس نے عمل کیا، وضو نہیں کیا تو نماز کیسے ہوگی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شرائط پہ عمل نہیں کیا تو پھر محبت کیسی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہوا ہے جو اس نے اپنے پاس سے اپنے دل کے اندر ایک ترانے گائے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، حقیقی محبت کے لیے شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی شرط جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ آپ کی ذات کیسی تھی، آپ نے زندگی کیسے بسر کی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کے لیل و نہار کیسے تھے۔ زندگی کے سارے معاملات ہمیں چیدہ چیدہ سرسری طور پہ علم ہونے چاہیے کہ میں جس ذات سے محبت کر رہا ہوں وہ ذات ہے کیسی۔ اور یہاں پہ ہم نے کسی سے محبت کے کلابے باندھنے ہوں، رشتہ ازدواج کے اندر منتقل ہونا ہو، والدین کو جو ہے وہ سیاپا پڑا ہوتا ہے، کبھی اس کے گھر جاتے ہیں، کبھی اس کے گھر جاتے ہیں، کبھی اس کے گھر جاتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہوتے ہیں یار یہ بندے کیسے ہیں، یہ بندے کیسے ہیں، کیوں جی میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ تو یہ جو ہم ایک مصنوعی محبت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں چند سالوں کے لیے یا زندگی کے کچھ عرصے کے لیے دی ہے، ہم اس کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن کائنات کے تاجدار کے ساتھ ہماری محبت فطری ہے، جذباتی ہے، اسلامی ہے، اور وہ سب سے بڑھ کے ہے۔ اور ہم نے کبھی سرچ نہیں کیا، کبھی پڑھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کیسی تھی۔ بس جمعے کے اندر سن لیا، درس کے اندر سن لیا، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسی زندگی تھی اور آپ کون تھے۔ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ یقین مانیں یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ ایک تو ہے شرط، اس کے بغیر محبت ہوتی نہیں۔ آپ ایک بندے سے محبت کر رہے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بندہ آ کے کہتا ہے یار فلاں بندہ تینوں یاد کرتا ہے، کیڑا فلاں نہیں میں تو نہیں جانتا، نہیں وہ آپ کا نام لے رہا تھا، ہوگا مجھے نہیں پتا۔ تو یہی حال اس امت کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے تو کچھ لوگ آ جائیں گے، ان کے درمیان دیوار ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشانیوں سے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں یہ تیری امت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بعد میں اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پھر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ تو سب سے پہلی چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ کے گھروں کے اندر کتابیں ہونی چاہیے باقاعدہ طور پہ۔ آج تو اتنی سیرت کی کتابیں ہیں، لوگوں نے زندگیاں لگا دی ہیں سیرت پر تحقیق کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو کو کتابوں کے اندر جمع کرنے کے لیے زندگیاں کھپا دی ہیں لوگوں نے۔ آج تو ہمارے سامنے بڑے بڑے محقق جو ہیں وہ سیرت نگار موجود ہیں، شبلی نعمانی ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری، صفی الرحمن مبارک پوری صاحب ہیں، آپ دیکھ لیں، دوسرے سلیمان منصور پوری صاحب ہیں۔ یہ ہمارے اردو لٹریچر جنہوں نے لکھا ہے اور بہت کمال لکھا ہے، ان کی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام دیا سیرت النبی کے حوالے سے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائیوں میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، آخری قصہ یہ اس لیے ضروری ہے،
ڈاکٹر نور احمد نور، فزیشین ملتان، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. وہ ایک دفعہ گاڑی سے واپس آ رہے تھے، ایک سیمینار تھا، تو سیمینار سے واپس آتے ہوئے وہ کلمے کا ورد کرتے رہے، اور کلمے کا ورد کرنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے میں آج مسلمان ہوا ہوں. کہا بھئی آپ تو بڑی دیر کے مسلمان ہیں، آپ تو پیدا ہی مسلمان ہوئے. کہا نہیں، میں آج مسلمان ہوا ہوں. فرمانے لگے جب میں اعلیٰ ڈگری کے لیے MBBS کے بعد برطانیہ گیا تھا نا، تو رستے میں ایک عورت کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، ایئر ہوسٹس جو تھی، سیٹ خالی تھی تو آ کے میرے پاس بیٹھ گئی. کچھ باتیں ہوئیں اور باتوں کے بعد اس نے کہا آپ مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی. تو اس نے مجھے ایک بات کہہ دی اور کہی اعتراضاً کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی. کہا جی بالکل 11 کی تھی. کیوں کی تھی؟ جواب ہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ عورتوں کے دل دادا تھے؟ کتنا بڑا اعتراض ہے. آپ کے پاس جواب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 شادیاں کیوں کیں؟ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ سوال بڑا علمی ہے. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کہنے لگے میرے دل میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پیدا ہوا، اور پھر 2-3 باتیں اس نے اور کہہ دی اسی طرح ہی سیرت کے حوالے سے. تو میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی کائنات کے تاجدار کے خلاف. نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد برطانیہ میں رہا. میں عید کے دن بھی چرچ کے اندر جایا کرتا تھا اور مجھے مسلمان وہاں کے عیسائی سمجھتے تھے. پھر میں پاکستان واپس لوٹا یا اپنے ملک آیا، اور اس کے بعد میں نے جاب سٹارٹ کی میڈیکل کالج کے اندر. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ طلباء نے مل کے ایک سیمینار کروایا ہے جس سے میں ابھی واپس آ رہا ہوں. وہ سیرت النبی کا سیمینار تھا، اور وہاں پہ انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا. تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے جو علماء کی یا پروفیسرز حضرات کی باتیں سنی، تو مجھے اس کے بعد پتہ چلا کہ میں نے تو ساری زندگی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہستی کون سی ہیں، اور آپ کا اخلاق، اور آپ کے پیچھے جو آپ نے 11 شادیاں کی، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو اس عورت نے اعتراضات کیے تھے ان کے پیچھے مقاصد کیا تھے، پتہ ہی نہیں تھا مجھے. تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں جو 2-3 باتیں تھیں وہ میرے کنسیپٹ کلیئر ہوئے، اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ میں آج مسلمان ہوا ہوں، اور میں اس لیے بار بار کلمے کا اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہ مجھے معاف کر دے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتہ ہے، جن کو سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ملتی، اور ہمیں بھی نہیں علم ہے. تو بھائیو یہ بات ضروری ہے. آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ کے یہاں پہ مکتبے موجود ہیں، آپ سیرت النبی کی کتابیں اپنے گھروں کے اندر لے کے جائیں، ان کو پڑھیں. نہیں پڑھنا آتا بچوں سے کہیں مجھے پڑھ کے سناؤ. یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف باقاعدہ طور پہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. حسن بن علی کتنے بڑے امام ہیں، اللہ اکبر. آپ سوچیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح ہمارے آباء و اجداد سیرت النبی سکھایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے اور سرایا سکھایا کرتے تھے، جیسے ہم نماز سیکھتے ہیں. جیسے نماز ہم سیکھتے ہیں ویسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھا کرتے تھے. تو یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر ہم محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بارے میں ہمیں مکمل علم ہو، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہو. آپ ہمیشہ ساری زندگی لگا دیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھتے ہوئے، آپ کو جانتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر عمل کرتے ہوئے. یہ سب سے پہلی شرط ہے. اگر یہ نہیں ہے تو جتنے مرضی نعرے مارے جاؤ، جتنی مرضی جھنڈیاں لگا لو، جتنی مرضی لائٹنگ کر لو، اور جو مرضی کرتے پھرو. جب شرط نہیں ہے تو محبت کیسی ہوئی؟ جب وضو نہیں ہے تو نماز کیسی ہوئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.